أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ معلومات میں شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے تمام کے تمام اعمال خیر ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر توبہ کیے بغیر انسان کو موت آ جائے تو انسان ہمیشہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے اقسام شرک، شرک کس کو کہتے ہیں، کون سے ایسے افعال اور اعمال ہیں اگر وہ اس طریقے کے مطابق کیے جائیں تو وہ شرک کہلاتے ہیں اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ شرک ہے جو بندہ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیتا ہے، اس صورت میں کہ جب اس کو شرک پر موت آئی ہو، توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب یہ ہے قولی، فعلی اور مالی عبادات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا جائے، مثلا غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کے نام کی قربانی دینا، نذر و نیاز دینا، چڑھاوا دینا، اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو نہیں بلکہ غیر اللہ کو جاننا، یہ ساری چیزیں شرک اکبر کہلاتی ہیں۔ مردوں سے، جنوں سے اور شیاطین سے مدد طلب کرنا، انہیں حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا اللہ کو چھوڑ کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں شرک اکبر کہلاتی ہیں۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ وہ اعمال ہیں تو شرک، لیکن وہ انسان کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے توحید اور ایمان کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ شرک اصغر جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے شرک اکبر کے لیے۔ پہلے انسان چھوٹے چھوٹے اعمال میں شرک کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے بڑے بڑے کفار اعمال ایسے کرنا شروع ہو جاتا ہے جو شرک کہلاتے ہیں۔ اور شرک اصغر جو ہے اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ انسان الفاظ یا افعال کے ساتھ ایسا عمل کرے کہ جو شرک کہلاتا ہو، مثال کے طور پر من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس نے کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا۔ اسی طرح جو ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا وہ کام ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسے ٹوکا، اسے روکا، اسے سمجھایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے؟ یہ کہو کہ قل ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو محمد چاہے گا وہ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی شرکیہ کلمے ہیں، تو یہ شرک اصغر میں آتے ہیں۔ اسی طرح شرک خفی ہے، شرک جلی جو ہے وہ نظر آتا ہے سب کو یہ شرک کر رہا ہے،
شرک خفی وہ ہے جو ارادوں کے اندر نیتوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جن اعمال کے اندر ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، وہ بھی شرک ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو عالمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اعمال خیر کرے، نیک اعمال کرے تاکہ اللہ کی رضا اس کو مل سکے. اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، نہ غیر اللہ کو شامل کرے، نہ نیت کے اندر، ارادے کے اندر یہ خواہش پیدا کرے کہ میری نمود و نمائش ہو اور میرے دل میں ریاکاری پیدا ہو کہ میں تو لوگوں کی چاہت کے لیے عمل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں 5 نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تمام اللہ کو پیدا فرمایا تو ان سے ایک عالم ارواح میں ایک وعدہ دیا گیا تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم قالوا بلی شہدنا. تمام ارواح، ان ارواح کے اندر انبیاء علیہم السلام بھی موجود تھے، تمام متقین مومنین سب موجود تھے، کفار اور مشرکین بھی موجود تھے. گویا کہ جن ارواح نے دنیا میں آنا تھا سب کی سب وہ ارواح موجود تھیں. ان سے اللہ فرماتے میں نے وعدہ لیا الست بربکم، یہ مجھے بتلاؤ کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو تمام کی تمام ارواح نے یہ جواب دیا قالوا بلا شہدنا، اے پروردگار عالم تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا داتا دستگی تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سب نے ڈنکا بجایا، سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا سب نے یہ اقرار کیا، سب نے یہ بات کہی کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہی حقیقی معنی میں اللہ وحدہ لا شریک، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا رب ہے. قالوا بلی شہدنا، سب نے اقرار کیا، سب نے گواہی پیش کی. پھر اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. کہیں روز قیامت یہ نہ کہنا کہ اس مسئلے کا ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہم بے خبر تھے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا او تقولوا انما اشرک او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم. روز قیامت یہ نہ کہنا کہ سب سے پہلے شرک جو ہے ہمارے باپ دادا نے کیا، ان کے بعد ہم نے یہ شرک کیا، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. جس طرح ہم نے انہیں کرتے ہوئے پایا اسی طرح ہم بھی کرتے چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی شرک کیا اس نے ہلاکت کا دروازہ کھولا، اپنے لیے اس نے ہلاکت پیدا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے ہلکا جس کو عذاب دیا جائے گا اس آدمی کو اللہ کھڑا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگر دنیا جہاں کی تمام نعمتیں، دنیا جہاں کے جتنے بھی مال و متاع ہے اگر وہ تمہیں مل جائے تو وہ دیکھ کر فریہ میں کیا تو اپنی جان جو ہے وہ چھڑوا لے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں میرے اللہ، میں دنیا کا سارا مال و متاع دے کر اپنی جان جو ہے وہ
بچانا چاہتا ہوں جہنم میں نہ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے، دنیا میں نے تو تم سے بات کہی تھی وہ تو اس سے بھی ہٹی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اعمال ایسے کرنا کہ سو صرف اللہ کی ذات کی رضا کے لیے اعمال ہوں، اور اگر دنیا میں تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تو آج تمہیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔ تو شرک کی اقسام میں سے سب سے بڑی شرک کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی جنس جو ہے وہ نور ہے، اور نور کی ایک قسمیں ہے، لیکن جو اللہ کا نور ہے اس سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ کے نور کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کے والدین ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ وہ اللہ کی بیوی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ہے، تو یہ شرک بن گیا۔ گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وجود کا حصہ بنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ہے، تو یہ بات جو ہے بہت بڑا شرک ہے، اور ایسا شرک جو ہے کبھی بھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اسی پہ موت انسان کو آ جاتی ہے ہمیشہ آگے جہنم میں جائے گا۔ جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جناب مریم اللہ کی بیوی ہے، اس طرح انہوں نے عقیدہ اپنا پیش کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں کی تباہی اور بربادی بھی اسی بنیاد پر آئی کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، کہ اللہ کے وجود کا حصہ بنایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو۔ اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی طبقہ ایک ایسا موجود ہے جو کہتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہے، اللہ کی ذات میں ایسا کہنا یہ شرک کرنا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا بھی ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ اللہ بھی سمیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اور اسی طرح بندہ بھی سمیع، علیم اور بصیر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان صفات کے ساتھ عرش معلیٰ پہ تشریف فرما، جس طرح اس کی شایان شان ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض، اس کی مثال ہی نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ تو جو آدمی کہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ بندوں میں بھی موجود ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کے ولی بھی دیکھنے والے ہیں، اللہ کے بزرگ بھی دیکھنے والے ہیں، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے یہ دیکھتے ہیں، جیسے اللہ سنتا ہے ویسے یہ بھی سنتے ہیں، جیسے اللہ جانتا ہے ویسے یہ بھی جانتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر کیسا دیکھنے والا کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی تہ گہرائیوں تک ہر جگہ پر ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اس کی نظر ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کی بات کو سن بھی رہا ہے۔ رات کی تاریکی ہو، ایک چونکی چھوٹی سی کیچڑ کے اوپر چل رہی ہو، تو میرا اللہ جو ہے رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ظلمات میں اس چونکی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ بندے کو یہ نہیں پتا کہ ہتھیلی کے پیچھے کیا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، میرے بیگ میں کیا ہے، بندے کو وہ نظر آتا ہے اس کے سامنے ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی آوازوں کو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں, یہ اللہ کی صفات ہیں. اس طرح کی صفات بندوں میں پیدا کرنا کہ بندے بھی یہ حق رکھتے ہیں, یہ شرک اکبر ہے. ایسی بات کہنا یہ شرک ہے, اور یہ شرک ایسا ہے کہ توبہ کیے بغیر انسان اگر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. آپ کہیں گے اللہ بھی بصیر ہے, بندہ بھی بصیر ہے, سمیع ہے, علیم ہے. فرق ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی بیوی وہ بھی عورت ہے, ماں بھی عورت ہے, بیٹی بھی عورت ہے, بہن بھی عورت ہے. عورتیں تو ہیں, سب عورتیں ہیں, لیکن یہ مراتب مقام مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے لیے ہے, نہ اس کی ذات میں آپ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتے. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں اور ولی جو ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو, ولیوں کو اختیارات دے رکھے ہیں, مختار کل ہوتے ہیں. یہ جیسے چاہیں یہ کر سکتے ہیں, بارش برسانا چاہیں, دھوپ نکالنا چاہیں, غلام دینا چاہیں, یہ سب کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا کہنا شرک اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معجزہ جو ہے, یہ کرامت ہے, یہ معجزہ جو ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہے, نبی کے اختیار میں نہیں, اللہ کی عطا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَسُولٌ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے معجزہ دکھائے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ قرآن میں کسی نبی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور سراقہ جو ہے زمین میں دھنس رہا تھا جب وہ آپ کا پیچھا کر رہا تھا ہجرت کے موقع پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سینکڑوں بے شمار معجزات ہیں, لیکن وہ ظہور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوا, اور جو معجزہ دکھلانے والی ذات ہے عرش پہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, سب فل پاور اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کسی نبی کے لیے, کسی رسول کے لیے لائق نہیں تو اپنی مرضی کو, اپنی قوم کو, اپنی امت کو معجزہ دکھا دے. اسی طرح جو نظر و نیاز میں شرک کرنا, اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی ہے جو ہم نماز میں دعا کے بعد تشہد میں پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی, بدنی اور مالی تمام قسم کی عبادات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. ہر طرح کی عبادات کا حقدار صرف اکیلا اللہ ہے. اور سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے, ایک ایک لمحہ جو ہے, میرے تمام کے تمام اعمال اللہ کے لیے ہے. کسی کا اللہ کو میں کوئی حصہ نہیں ہے, کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں کہ نیاز جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام کی یاد بھی ہمارا نام دے, ان کے نام کے, یہ بریانی, یہ کھانے پینے, یہ ان کے نام کے. کیا دودھ شیخ عبد القادر جیلانی نے پیدا کیا تھا, چاول اس نے پیدا کیے, یہ جتنے بھی نعمتیں ہیں ان کا کون خالق ہے, کون پیدا کرنے والا ہے؟ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس کے نام کا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے لیے حسین رحمۃ اللہ کی یہ بھی شرک اکبر ہے. قرآن پاک میں سورہ ہے مائدہ میں, سورہ بقرہ میں, سورہ النحل میں 3-4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مختلف فرق کے ساتھ جو ہے نازل فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے. مردار کیا ہے جس پہ
تکبیر نہیں کہی، ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ خون جو ذبح کے وقت خون بہتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور فرمایا خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ تین باتیں، اور چوتھی بات کہی وما اہل لغیر اللہ بھی، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا، غیر اللہ کے نام کی پھرنی، کھیر وغیرہ، یہ بریانی وغیرہ جو ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ باتیں کہی، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تم نہیں کھا سکتے، تمہارے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کہ ہم کھاتے ہیں، دیتے بھی، کھاتے بھی، دیتے گھر میں معاملات کرتے ہیں۔ ہماری توحید نے اپنی مرضی کی ہے، عقیدہ اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ بھائیو یہ شرک ہے، اللہ کے وما اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہوگی وہ حرام ہوگی، وہ شرک اکبر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں چلو میں نے نہیں کھائی، میں نے ہمسایوں کو دے دی تھی، میں نے ہمسایوں کو دے دی، دوسرے دن میں نے ہمسایوں کو دی، میں نے کتے کو ڈال دی۔ اور اللہ کے بندوں جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، آپ وہ کتے کو نہیں ڈال سکتے، نہ خود کھا سکتے، نہ کسی کو پیش کر سکتے، نہ کسی جانور جا کے ڈال سکتے، تو حرام ہے۔ کتا اللہ کے مخلوق نہیں ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کو غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے اپنا جانوروں کے سامنے ڈال؟ کس نے اختیار دیا؟ کس شریعت سے آپ نے یہ پڑھا؟ اللہ کہہ رہے وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ جو غیر اللہ کے نام میں نظر و نیاز ہے وہ انسانوں کے لیے بھی حرام ہے، جانوروں کے لیے بھی حرام ہے، کتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اپنے تمہیں شرکیہ کھانے کی عادت پڑتی ہے، تم عادی بن چکی ہو شرکیہ نظر و نیاز کھا کر، اور جب چکی ہے اس سے حرام ہو جائے تمہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسے تہوار آتی ہے، دیکھو گے بکروں کے بکرے غیر اللہ کے نام کی، تمہیں شرم نہیں آتی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیکھتے ہو، دیکھتے ہو کھاتے پیتے۔ یہ شرک اکبر، بچ جائے ایسے نظر و نیاز سے جو غیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ نظر و نیاز حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی بھی دی جائے، وہ کسی نبی کے نام کی ہو، کسی ولی کے نام کی ہو، کسی بزرگ کے نام کی ہو، کسی پیر کے نام کی ہو، کسی گدی رسی کے نام کی ہو، وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے بدنی عبادت میں شرک کرنا، بدنی عبادت، اس میں انسان کا وجود جو ہے پریکٹیکل کر، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، مختلف حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو جو سینے پہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، یہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سامنے آپ ایسے اس عدالت میں نہیں کھڑے ہوگا۔ جھکنا، سجدہ، ریت ہونا، یہ اللہ کی ذات کا حق ہے۔ نہ زندہ کے سامنے آپ جھک سکتے ہیں، نہ مردہ کے سامنے آپ جھک سکتے ہیں۔ اور اس طرح یہ حرام ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں۔ آج اللہ اکبر، سجدہ کے حوالے سے علیحدہ میں ایک ٹاپک آئے گا انشاءاللہ الرحمن، اس میں ساری وضاحت کروں گا کہ سجدہ کیا کیفیت ہے۔ یہ لوگوں میں بڑا سجدہ تعظیمی، کہتے ہیں کہ اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں آپ پہنچے، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیوان نے آپ کو جانور نے سجدہ کیا، ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیں۔ اور اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ جو سجدہ تھا اس میں اونٹ نے تسبیح نہیں پڑھی تھی۔ ہم جو قبر میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، پیروں فقیروں سجدہ کرتے ہیں، ہم کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ بے تعظیمی سجدہ ہو، ادب و احترام کا سجدہ ہو، سجدہ تو کیا وہ جھک کر سلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی وحدانیت کو بات آپ یاد رکھیں، توحید کیا ہے۔ اللہ، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اَيَنْحَنِي بَعْضٌ لِبَعْضٍ، کہ ہم سلام کرتے وقت تھوڑا سا جھک جاتے ہیں۔ تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کسی نیک بندے کے سامنے، بڑے کا یا چھوٹے کا، کسی مشائخ، پیر، فقیر، جو بھی گدیشی ہو، اس کے سامنے جھک کر اسے سلام پیش کرنا محمد رسول اللہ کی ماں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آلات، جو طریقے اللہ کی ذات کے لائق ہیں وہ انسانوں کے لائق نہیں۔ آپ کسی کو جھک کر سلام پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوئی ذات ہے جس کی انسان کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ جھک کر سلام بھی نہیں کہنا ہے۔ یہاں کیا ہے سو مار پڑ گئی، گھٹنوں کو ہاتھ، پاؤں کو ہاتھ پوسے، عجیب طریقہ تو عجیب تمہاری تو ہی ہے، گونگی گئی تو ہی تمہاری، پاؤں تم لو پھیر بھی تو ہی نکل نہیں جاتا، گھٹنے تم لو پھیر بھی تو نہیں جاتا، اور پیشانی کو آگے دھونے کو ایسے پھیرے با تمہاری تو ہی بڑی وکیل ہے۔ انا للہ، یہ شرک کیا ہے؟ ہم نے چیزوں کو شرک سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ گدی نشین، یہ بڑے بڑے پیر اور فقیر کرنے والے جو ہیں، اللہ کی قسم اپنے ماننے والوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں۔ شرک کا ذریعہ ہے خود قرآن پاک پڑھو، توحید تمہیں سمجھائے گی۔ سورہ تمہیں کسی سے پوچھے توحید اللہ کا تعارف کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو، بتائیں اللہ کا تعارف کیا ہے؟ بتائیے اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کا تعارف کیا ہوتا ہے؟ ابھی اللہ کا تعارف تو بتانا، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی پہچان میں تعارف کیا ہے؟ میرے اللہ نے کہا، میرے محبوب نے بتاؤ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ سورہ آیت الکرسی پڑھ کے سنا دیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ کے سنا دیں۔ اللہ کا قرآن تو توحید بات بھرا پڑا ہے، ہمیں تو ہماری اولادوں کو اللہ کا تعارف کرنے نہیں آتا۔ اسی لیے تو ہم ہارے کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ، اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں کہ رحم اللہ سے فلاں دربار سے چڑھاوا دیا تھا، اولاد پیدا ہوئی، یا اولاد ہو کر پیدا ہو کر فوت ہو جائے، کہتے ہیں جی آپ 2 سال 5 سال جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مانگ کر انہیں کھلائیں، ان کے نام کا منگتا بنا دیں، تمہارا بچہ مرے گا نہیں۔ وہی اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کائنات کے تمام لوگوں، وہ نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، سارے کے سارے تم سارے محتاج ہو اللہ کے پاس، تم سارے فقیر ہو، محتاج ہو، دینے والے ہو، مانگنے والے ہو۔ دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ دینے والا ہے، شفا وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، رات وہ دیتا ہے، ہر چیز کی ضروریات کو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں فلاں تسائل ہو، فلاں کے بعد اسی معاملہ ہو، فرمایا تم سارے کے سارے محتاج ہو، میرا اللہ غنی ہے، وہ دینے والا، تم سب دینے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی شرکی قسم ہے۔ اسی طرح جو ہے ریاکاری، نمود و نمائش، کوئی بھی کام کرنا، پہلے سے یہ تہیہ کر لینا کہ لوگوں میں میری بات بن جائے، لوگوں میں میرا نام اونچا ہو جائے۔ اللہ روز قیامت فرمائیں گے، اور میرے بندے جن کی رضا کے لیے تم نے کیا تھا فلاں فلاں جاؤ سے ان کا بدلہ لے لے، انہیں کہو جن نے یہ کیا تھا وہ تمہیں اس کا جو ثواب دے، میرے پاس کچھ نہیں، تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں، میرے لیے کیا ہوگا تو تمہیں اس کا جو ثواب دے گا۔ اس لیے جو بھی نیک عمل کرے، بڑا ہو چھوٹا ہو، گرگاں میں دعائیں دیا کرے، اللہ نمود و نمائش ریاکاری سے بچانا۔ یہ شرک خفی جو ہے خون کی طرح لوگوں میں چلتا ہے، اللہ شرک سے بچا لینا، اللہ شرک سے بچا لینا، کہیں ہمارے اعمال کو ریاکاری ضائع نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے
سب سے جو خطرہ ہے وہ شرک خفی کا ہے، جو ریاکاری ہے انسان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مجھے سب سے زیادہ خدشہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری آئے گی۔ تو بھائیوں، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کو راضی ہو جا، اللہ تیری رضا چاہیے، تیری خوشنودی چاہیے، مجھے دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے تیری رضا کا کہ صرف رضا چاہتا ہوں، وہ راضی ہو جائے، میری بات بن جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھانا، آج بہت سارے جوہرات ایسے ہیں، مجھے میرے ابا کی قسم ہے، میرے دودھ پیتے بیٹے کی قسم ہے، مجھے اپنے پیر کی قسم ہے، مجھے خدا کی قسم ہے، پتہ نہیں کس کی قسم کھاتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھائی اس نے اللہ کے ساتھ کفر بھی کیا ہے، اس نے شرک بھی کیا ہے۔ یہ بھی شرک کی قسم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ ایسی شرک سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے اپنے والدین کے نام کی قسم اٹھانا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے، معاملہ ہو جائے، تو اسے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانا چاہیے، وہ خاموش رہے، غیر اللہ کے نام کی قسم نہ اٹھائے۔ اگر صاحبان غلطی سے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے تو فوراً پڑھ ڈالنا چاہیے، توبہ کی طرف پڑھ ڈالنا چاہیے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ کے نام کے علاوہ قرآن مجید کی قسم اٹھانا جائز ہے، کیوں؟ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، بے نماز نہیں بلانا، یہ بھی مشرکانہ زندگی ہے۔ بے نماز سے بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے؟ گھروں کے گھر، محلوں کے محلے بھرے پڑے ہیں، لوگ اس کو شرک سمجھتے نہیں۔ سب سے پہلے حساب یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف پڑھ جاؤ، نمازی بن جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، مشرک نہ بنو۔ تو گویا کہ نماز نہ پڑھنا یہ بھی شرک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے سامنے جھکنے کی، رکوع کرنے کی، راحت مانگنے کی۔ ہم نے نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھا ہی نہیں، یہ شرک تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بات شمولی لے لینا یہ بھی شرک کی قسم ہے کہ آج دکان کھولی ہے تو کیا ادھار دینے والا آگے آج سارا دن حوصلی رہے گی، آپ فلاں کی طرف سے فلاں کی وجہ سے یہ حوصلہ، فلاں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی شرک کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اور بعض پتھروں کو نفع نقصان کے لیے انہیں سمجھنا کہ اس پتھر کی وجہ سے میری بیماری میں کمی ہو جائے گی، میری بیماری ختم ہو جائے گی، تعویذ پہننے سے، کڑا پہننے سے، اور اونٹ کی ہڈی پہننے سے، فیروزہ پہننے سے، فلاں قسم کا پتھر جو ہے وہ پہننے سے مجھے شفا مل سکتی ہے، مجھے جو ہے نفع مل سکتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی شرک کے ذمہ میں ہے۔ ایسا اگر کسی کا عقیدہ اس کو معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ گلے میں منکے ڈالنا، سپیاں ڈالنا، اون کی ہڈی کا تعویذ بنا کر اپنے کاموں کے ساتھ باندھنا اور بازوں کے ساتھ، یہ ساری کی ساری جتنی قسمیں ہیں نا، یہ دھاگا باندھے، ریڈ باندھے، بلیک باندھے، یا گرین پہنے، یا سپی پہنے، یا اون کی ہڈی، قربانی کے موقع پر جہاں جہاں اون ذبح ہوتے ہیں اون کی لینے لگ جاتی ہے، ہڈی کا ہمیں دے دو، اون کی ہم نے چھت کے اوپر رکھنی ہے، بنیادوں میں رکھنی ہے، نفع نقصان کوئی نقصان نہیں کر پائے گا وغیرہ میرا عقیدہ رکھنا، اس سب شرکیہ امور میں سے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ اکبر، نظر کی آگ میں شرک کرنا،
جادو کی وجہ سے شرک کرنا، کہان کی وجہ سے شرک کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تمام شرک کے امور سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ خالصاً توحید الہی ہمارا عقیدہ بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے، لیکن سنا سنائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔